بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں، بہنیں اور عزیز بچیاں، یونیفارم سول کوڈ اور پرسنل لا کے سلسلے میں ہمارے خطبات کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ آج اس کی 11ویں قسط ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا جو خصوصی موضوع ہے وہ ہے شادی آسان ہے یا مشکل ہے۔ اسلام نے تو شادی کو بہت آسان بنا دیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں نکاح ایک آسان عمل ہے، لیکن ہم ہی نے اس آسان عمل کو مشکل تر بنا دیا ہے۔ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ معاشرے روشنی سے تاریکی کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ کیا زندگی کی قیمت ختم ہوتی جا رہی ہے؟ کیا زندگی کسی ناخوشگوار حادثے سے دوچار ہو جائے تو زندگی میں اس بدنصیبی کا کوئی حل ہے بھی یا نہیں؟ ان حالات میں انسانی معاشرہ حقیقتاً ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتا ہے اور زندگیاں تباہ ہو سکتی ہیں، اور ہمارا عمل یہ ہے کہ جو بھی ہوگا یا جو بھی ہوتا ہے اس کو ہونے دو، لیکن طلاق کی کوئی اجازت نہیں ہے، طلاق کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تعدد ازدواج کی موجودہ معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایسے حالات میں بیوہ یا طلاق یافتہ عورتوں کی دوبارہ شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اسلام کے نقطہ نظر کے بالکل خلاف ہے، اور کیا یہ عمل اللہ سبحانہ و تعالی کے خلاف بغاوت نہیں ہے؟ کامیاب زندگی کا راز جو بھی ہے وہی راز شادی شدہ زندگی کی کامیابی کا بھی ہے، اور اسی راز کا نام ایڈجسٹمنٹ ہے، یعنی ضرورت کے مطابق ڈھل جانا۔ کیا یہ بہتر سوچ ہے؟ اصل میں تو ترجیح اس بات کی ہونی چاہیے کہ محبت اور امن کے ساتھ میں رہ جائے، نہ کہ چھوٹے چھوٹے معاملات پر ان کے درمیان جنگ و جدال ہو۔ عدالت اور قانون کے سائے میں زندگی گزارنا، ایک دوسرے کی طاقت کو تولنا اور ہمیشہ غلط فہمی کے سائے میں رہنا، اسی کے ساتھ ساتھ تنازعات میں اور اختلافات میں غلط مشورے خود تنازعات سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ دین اور شریعت کی جب تکمیل ہو چکی، اور جس دین میں صرف عبادات نہیں بلکہ معاملات اور معاشرت، بیاہ شادی سے متعلق بھی رہنمائی ملتی ہے، ایک مسلمان دیندار کیوں کر ان کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ کیونکہ دین صرف نماز پڑھنے، روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ شادی بیاہ بھی عبادت اور دینی امر ہے۔ اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
اسوے کی تقلید لازمی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے سورہ احزاب کی آیت 21 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ آج اسی اسوہ حسنہ کو ترک کرنے کی بنا پر ساری دنیا پریشان ہے اور خود ساختہ طریقے، رسوم و رواج کو دین و شریعت کی جگہ دے دی گئی ہے، جس کی وجہ سے دین تو ہمارا برباد ہوا ہی تھا، دنیا بھی برباد ہو گئی اور پریشانی علیحدہ رہی۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سورہ بقرہ کی آیت 208 ہے، ارشاد گرامی ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور کتاب و شریعت کے بعض حصوں پر ایمان لانے اور بعض حصوں کے انکار پر بڑی سخت وعید آئی ہے۔ میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، پورے عالم میں اسلامی نظام حیات کے خلاف زبردست پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور اس میں زمانے قدیم سے آج تک تسلسل ہے۔ عام طور پر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا مندرجہ ذیل موضوعات پر ہوتا ہے۔ نمبر 1 طلاق، تعدد ازدواج، وراثت، حجاب، گود لینا وغیرہ وغیرہ۔ انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے ان سب کا احاطہ کریں گے۔ پروپیگنڈا کرنے والے بنیادی طور پر وہ گروہ ہیں جن کا کوئی دین نہیں ہے یا وہ ملحد ہیں، اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ دنیا مذہب سے الحاد کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ان کے خاندانی قوانین زیادہ تر رسم و رواج کے تحت چلتے ہیں۔ وہ وقت، جگہ اور ماحول کے مطابق بدل سکتے ہیں۔ کچھ نئے رواج انسانی ضرورت کے مطابق شامل کیے جا سکتے ہیں اور کچھ میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے یا ان کو حذف کیا جا سکتا ہے، مگر مسلمانوں کا خاندانی نظام ان کے دین کا ایک اٹوٹ حصہ ہے جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ آئیے ہم ایک ایک کر کے ان تمام موضوعات کو لیتے ہیں۔ نمبر 1 ہمارا موضوع ہے شادی۔ آج شادی کا رواج خواتین اور ان کے خاندان پر بہت بڑا مالی بوجھ ہے جو ان کی طاقت سے باہر ہو چکا ہے۔ اسلام میں شادی بہت آسان ہے، عورت اور اس کے خاندان پر کوئی مالی بوجھ بھی نہیں پڑتا۔ سودے بازی کی شادی سے پرہیز کریں، نکاح شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ شادی مسلم پرسنل لا کے تحت ایک معاہدہ ہے جس کا اطلاق کچھ شرائط کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ اس معاہدے میں کوئی بھی ساتھی کوئی بھی قانونی جائز معقول شرط شامل کر سکتا ہے۔ شادی میں 2 کام لازم ہیں، فرض ہیں۔ نمبر 1 نکاح یعنی ایجاب و قبول، شادی کی تجویز اور رضامندی جو لڑکا اور لڑکی کے درمیان ہوتا ہے جس پر دونوں متفق ہوں۔ نمبر 2 دوسری لازمی شرط یہ ہے کہ نکاح کے لیے 2 گواہ ضروری ہیں۔ ایک واجب مہر تحفے کی رقم
شوہر کی طرف سے بیوی کو دینا بھی ضروری ہے۔ نکاح سے پہلے خطبہ پڑھنا سنت ہے، اور نکاح کے بعد ولیمہ سنت ہے، یعنی دوستوں اور رشتہ داروں کو کھانا کھلانا شوہر کی ذمہ داری ہے اپنی مالی حیثیت کے مطابق۔ اسی طریقے سے نفقہ، یعنی بیوی کے تمام کھانے پینے اور ضروری اخراجات شوہر کے ذمے ہوں گے۔ شادی کے بعد زندگی چلانے کے لیے اہم اور ضروری سامان یعنی جہیز وغیرہ کی ذمہ داری بھی دلہا یعنی مرد پر ہے۔ یہ ذمہ داری دلہن خواتین پر نہیں ہے۔ اس طرح عورت اور اس کے خاندان پر کوئی مالی بوجھ نہیں پڑتا ہے۔ کیا شادی کا کوئی دوسرا نظام اس سے بہتر اور کم خرچ والا ہے؟ یقیناً نہیں ہے، خاص کر خواتین اور ان کے خاندان کے لیے۔ اب جسے ہم نفقہ کہتے ہیں اس میں ضروری اخراجات شامل ہیں، اور وہ مندرجہ ذیل اشیاء ہیں: خوراک، پوشاک، علاج، خادم، رہائش وغیرہ۔ اسلام نے نکاح کو ایک معاہدہ قرار دے کر بھی اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور تمہاری عورتیں تم سے مضبوط عہد لے چکی ہیں۔ یہ قول و قرار نکاح کے وقت ہوتا ہے جب مرد عورت کے مہر نفقے کی پوری ذمہ داری لیتا ہے، اور اسلامی نقطۂ نظر سے بیوی اپنے شوہر کے گھر کی حاکم ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، عن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال: کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، والامیر راع والرجل راع علی اہل بیتہ، والمرأة راعیۃ علی بیت زوجها وولدہ، فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ امیر حاکم ہے، اس سے مراد اپنے گھر والوں پر حاکم ہے۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر حاکم ہے۔ تم میں سے ہر ایک حاکم ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ کچھ لوگ نکاح کے ذریعے شادی کرتے ہیں، کچھ لوگ 7 پھیروں کے ذریعے شادی کر رہے ہیں، کوئی چرچ میں شادی کر رہا ہے، اور کوئی کچھ اور طریقہ اختیار کر رہا ہے۔ حتمی مقصد شادی ہے، وہ ہو جاتی ہے، اور سب خوش اور مطمئن ہیں۔ یہ 1000 سال سے ہو رہا ہے، کسی کو بھی دوسرے کے طریقہ کار پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس میں یکسانیت کیا ہوگی اور کیسے ہوگی۔ 21ویں لا کمیشن نے مختلف ثقافتوں اور مذہب میں شادی کی تقریب کی مختلف اقسام کو قبول کیا ہے، اور یہ بھی قبول کیا ہے کہ اسلام کا شادی کا اپنا منفرد تصور ہے، اور یہ خاندان کے لوگوں میں ذمہ داریوں کو تقسیم کرتا ہے۔ کیا مجوزہ یکساں سول کوڈ
شادی کے مذہبی نظام اور اس کے رواج پر منفی اثر نہیں ڈالے گا۔ ابھی ہمارے سامنے یکساں سول کوڈ کا کوئی بلو پرنٹ نہیں ہے، لیکن آنے والے سائے خدشات اور الجھنیں پیدا کر رہے ہیں۔ ہندوستان کی 1 ارب اور 40 کروڑ سے زائد آبادی 6 اہم نسلی گروہوں پر مشتمل ہے اور 52 بڑے قبائل پر، 6 بڑے مذاہب اور 6400 ذاتیں اور ذیلی ذاتیں، 18 بڑی زبانیں اور 1600 چھوٹی زبانیں اور بولیاں موجود ہیں۔ وہ اپنے مذہب اور رسم رواج کو ایک ساتھ کیسے چھوڑیں گے؟ سب ایک میں کیسے ضم ہو جائیں گے اور سب متفق ہوں گے اور بخوشی اسے قبول کریں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا ایک مشترکہ اور یونیفارم سول کوڈ ہر شہری کو بتائے گا کہ شادی کی تقریب کیسے انجام دی جائے، جبکہ ہندوستان میں شادی کے سلسلے میں سینکڑوں رسومات اور عقائد رائج ہیں، اور ہندوستان میں شادی کے مختلف عقائد اور رسوم کی بنیاد تاریخی طور پر بہت پرانی ہے۔ تاریخ پر نظر ڈالیں تو آپ کو تاریخی حقائق نظر آئیں گے۔ یکساں سول کوڈ حکومت کا ایک ایجنڈا ہے جو اسے نافذ کرنا چاہتی ہے، اور بین الاقوامی کنونشنز اس کی حمایت کرتے ہیں۔ 2018 میں 21ویں لا کمیشن کا تبصرہ ہے کہ یہ فی الحال قابل عمل نہیں ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ لا کمیشن اپنی رپورٹ میں کیا کہتا ہے۔ صفحہ نمبر 7 اور پیرا 1.15 کے اندر کہتا ہے کہ یکساں سول کوڈ اس مرحلے پر نہ تو ضروری ہے اور نہ ہی مطلوب۔ جب 21ویں لا کمیشن نے 2018 میں UCC کے خیال سے انکار کر دیا، پھر حکومت نے UCC کے لیے 22واں لا کمیشن 2023 کیوں بنایا؟ حیرت کی بات ہے، اس کے پیچھے کیا مضمرات ہیں اور کیا اہداف ہیں اور کیا مقاصد ہیں؟ آئندہ خطبات میں ہم اس پر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔